بہٕ کران توبہٕ مےٚ ہسا چھُس غلط کران بہٕ ہسا چھُس ییٚمہِ یور یژھان بہٕ کرٕ ہا توبہٕ کوٚر مےٚ توبہٕ اَمہِ پتہٕ درٛاو یہِ ماہِ مُبارکُک رٮ۪تھ درٛاو حظ اَمہِ پتہٕ چھُس بہٕ کران بیٚیہِ یِہوٚے غلط کار یُس غلط کار مےٚ کرُن اوس نہٕ کِہیٖنۍ مگر بہٕ چھُس غلط کار کران مےٚ کیٛاہ مجبوٗری آو یہِ ماسیامس چھُس بہٕ مسجد منٛز وگٕے ژٹان نٮ۪ماز پران 30 دۄہن برابر ترٲیل تہِ پران نٮ۪ماز تہِ پران ہر کانٛہہ کٲم کران مگر ییٚلہِ پتہٕ ماہِ مُبارک چھُ سپدان پتہٕ چھِ یتھ مسجد شریفس منٛز آسان صفہٕ 3 یا 4 یا 5 مقصد کیا ہے زکوٰۃ کا؟ ہمیں ان کی مطلب مدد کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہ کرے. کن کی مدد کرنی چاہیے؟ غریبوں کی. اچھا پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ زکوٰۃ کون دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں زکوٰۃ غریبوں کو. یتھ منٛز مزٕ ٲسۍ کران کٲم أسۍ ٲسۍ چٮ۪وان دۄہس سرے ڈبہِ اکھ سُہ چھِ بچت اچھا تتھ ہتس چھِ کھالان شامس بیٚیہِ گرٕ شُرٮ۪ن خٲطرٕ فروٗٹ تمہِ خٲطرٕ افتیار کران تہٕ اکھ چھِ بچان جسمٲنی حساب تہِ بچان تہٕ بیٚیہِ چھِ شُرۍ تہِ گژھان شامس خۄش. وۄنۍ چھُو تۄہہِ باسان ییٚمہِ رٮ۪تہٕ بعد ترٛٲیِو تُہۍ سِگریٹ چیٚنۍ؟ بالکل آ کٔرِو تیٚلہِ وعدٕ آز کیٛاہ؟ بالکل بالکل. السلام علیکم. آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ ہم اسلامک کوشچنس پوچھتے ہیں. نہیں اورے کیٛازِ وَنہٕ بہٕ جواب کیٛازِ وَنکھ ژےٚ کیٛازِ چھے نہٕ پتہ؟ ہم رمضان میں ہیں اور جشن رمضان کے ایک اور شمارے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال. اس شمارے کے چلتے آج میں شاداب گیلانی اور میرے ساتھی شعیب وانی اور مشتاق الاسلام آئے ہیں بیروا. بیروا بڈگام ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے اور ایک بہت ہی قدیم تحصیل بھی ہے. یہاں اگر آئیں گے تو ایک پرانی قدیم جامع مسجد آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک مندر بھی ہے, ابھینو گپتا کی گفا بھی ہے. اس کے ساتھ ایک گردوارہ بھی بیروا علاقے میں موجود ہے. بیروا کو کشمیری میں بیرو بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک سنسکرت نام بیروپ بھی ہے جسے لینڈ آف سپرنگز کہتے ہیں, یعنی کہیں سارے چشمے آپ کو بیروا علاقے میں دیکھنے کو ملیں گے. سولہ سو اناسی میں ایک ولی کامل تھے جن کا نام تھا سید زیرک شاہ بخاری. اس نے اس کی سنگ بنیاد رکھی ہے. تو پھر زمانہ گزرا, عرصہ گزرا, تو اس کے بعد جو میرے چچا تھے ان کو خطیب کشمیر کہتے تھے. ان کا نام تھا سید شاہ بخاری. وہ 1928 سے یہاں واعظ و تبلیغ کر رہے تھے. تو 1933 میں انہوں نے اس مسجد کو پھر سے تعمیر کیا. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب تھے جن کو سر سید ثانی کہتے ہیں, مولانا سید علی شاہ. تو انہوں نے 1970 میں اس کو پھر سے تعمیر کیا. لیکن یہاں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے, زیادہ لوگ آتے ہیں, تو اس لیے میں نے 2003 میں اس کو پھر سے نئے سرے سے تعمیر کیا, اس کو وسعت بخشی. اور جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اسلامی آرکیٹیکچر کا ایک نمونہ ہے کشمیر میں, تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. سب سے بڑی خوبصورتی اس مسجد کی ہے کہ اس کے بورڈ پر نہ یہ لکھا ہے کہ یہ حنفی مسجد ہے, نہ اہل حدیث مسجد ہے, نہ بریلوی مسجد ہے, نہ دیوبندی مسجد ہے. اس کے بورڈ پر لکھا ہے سینٹر آف پیس, سینٹر آف اسپریچولیٹی, سینٹر آف یونٹی, سینٹر آف بردرہڈ, سینٹر آف کمیونل ہارمونی. جشن رمضان کا یہ شمارہ اب تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا ہے خیبر سیمنٹ, جام کیشری کلیز, الوہا جین کے, کنول فوڈز اینڈ اسپائسز, فارچون ریزورٹ اور اسٹار نائٹس ریزورٹس اینڈ ریسٹورنٹ نے. اور اس شمارے میں میرے وارڈروب کا خیال رکھا ہے رائل کنسیپٹ نے.
دنیا کے تمام مذاہب میں خیرات و صدقات کی روایت موجود ہے اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہندو میں دان کی روایت ہے، بدھسٹ میں دانا کی روایت، اور سکھ روز اول سے لنگروں کو آرگنائز کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم دینوں میں خیرات و صدقات بنیادی ہیں۔ یہودیوں پر صدقہ اور معسر فرض ہے، جس کے مطابق انہیں اپنی آمدنی کا 10% اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہے۔ عیسائیوں میں ٹیتھنگ کی روایت ہے اور ان پر بھی 10% آمدنی خیرات کرنے کی تاکید ہے، حالانکہ ایسا ہو نہیں رہا۔ اسلام میں صدقات و خیرات کے کئی طریقے ہیں۔ زکوٰۃ پر فوکس ہے اور زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا تذکرہ 30 سے زیادہ بار آیا ہے اور بیشتر مرتبہ زکوٰۃ اور نماز کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے اور ہر سال اسے اپنی بچت کا 2.5% حصہ اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس رقم کو فقیروں، مسکینوں، نو مسلموں، غلاموں کی آزادی، قرض کی ادائیگی اور اللہ کے راستے میں مسافروں میں اور ان لوگوں پر خرچ کیا جائے جو اس کی وصولی پر مامور ہو۔ صاحب نصاب لوگ اگر زکوٰۃ نہ دیں تو قرآن مجید کے مطابق ان کو آخرت میں سزا ہوگی۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں خیرات و صدقات کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ شایان، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 9th کلاس میں۔ 9th کلاس میں پڑھتے ہو، روزے سے ہو؟ ہاں ماشاءاللہ۔ رمضان میں کیا شیڈول رہتا ہے آپ کا؟ باقی مہینوں سے کیسے الگ رہتا ہے؟ جی ہم الحمدللہ صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں، پھر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں صبح، پھر 1 بجے تک پڑھائی کرتے ہیں، 1 بجے نماز پڑھتے ہیں، پھر سوتے ہیں 4 بجے تک، تو پھر 4 بجے نماز کے لیے آتے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں افطاری کے لیے۔ افطار کے لیے تو مسجد میں افطار بھی ہوتا ہے؟ ہاں، آپ کی افطار۔ جامع مسجد بڑی خوبصورت ہے، تو کیا ماشاءاللہ۔ کچھ خاص ہوتا ہے یہاں افطار کے لیے؟ لاتے ہیں، یہاں پہ ہوتا ہے شام کو، ہاں، وہ آس پاس کے یہ ہوتے ہیں نا محلے کے، ہاں۔ وہ لاتے ہیں شام کو یہاں پہ وہ بانٹتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک بہت ہی آسان سا سوال پوچھوں گا، اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو ایک تحفہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں، زکوٰۃ۔ اسلام میں 5 بیسک پلرز ہیں، جس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور سب سے پہلے توحید ہے نا؟ تو اسی میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو قرآن کے مطابق زکوٰۃ دینا مسلمانوں پہ فرض ہے نا؟ لیکن کن لوگوں پہ فرض ہے؟ امیر مالدار، اچھا، غریبوں پہ، غریبوں کو دیتے ہیں۔ اچھا، مالدار۔ امیر لوگ غریبوں کو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مالدار لوگ دیں گے، جو کہ بالکل درست جواب ہے۔ یہ ہمارے اسپانسر ہیں الوہا جینٹ کے، ان کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں اور مدد کے محتاج لوگوں کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک۔ اب اگر ایک اور سورہ سناؤ گے تو وہ آپ دیکھ رہے ہو ان کے پاس گفٹ ہے، وہ آپ کا ہو جائے گا اگر ایک سورہ اور سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ روزے سے ہے اور ان سے 2 سورے ہمیں تلاوت قرآن پاک کر کے سنائے، تو ان کے لیے ایک گفٹ پلیز جلدی سے لے کے آئیں۔ تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ حضرت کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے منی سلیم، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پرائیویٹ اسکول میں کام کرتا ہوں۔ اسکول میں کام کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ابھی ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم آپ کے علاقے بیروا میں موجود ہیں۔ بیروا کے بارے میں ذرا سا بتائیں، کیسا ماحول رہتا ہے ماہ رمضان میں یہاں؟ جی، سب سے پہلے ہمارے اس گاؤں کی خوبی ہے یہ ہے کہ یہاں کے تمام جو ہوٹلز ہیں نا وہ بند رہتے ہیں۔ 30 دن ہوٹل بند رہے؟ ہاں، 20 دن 30 دن برابر بند رہتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر کوئی ہوٹل جو ہے وہ کھلا نہیں رہے گا۔ یہاں پچھلی ہماری تواریخ ہے، یہاں ہماری، ہاں، یہ ہماری مسجد پہ یہاں اعلان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بند ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری یہ جو ہمارا قصبہ ہے تو یہاں یہ جو ہے یہ سینٹرل جامع مسجد ہے، ہماری مرکزی جامع مسجد۔ تو یہاں پر آپ کو جب آپ یہاں پر نماز ہوتی ہے 5 وقت، یہاں پر تقریباً 2000 ایوریج میں یہاں پر 2000 لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔
बचपन में हम यहाँ पर जब हमाम पे बैठते थे तो एक इमाम था हमारा, तो अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, वो बहुत डांटते थे हमें अच्छा हमाम पे, क्योंकि वहाँ पर बातें करते बहुत शोर होता था वहाँ पर, तो उस पर वो बहुत डांटता था कि हमाम पे मत बैठो, सफ़े में आ जाओ, नमाज पे आ जाओ। वो जब ज़्यादातर हम बच्चे तो, लेकिन आज हम मस्जिद में आते हैं तो आज जो छोटे बच्चे हैं तो वो वही हरकत जो हम करते थे बचपन में, वो आज वो वही हरकत करते हैं। क्या आप बता सकते हैं जो कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र हुआ है वो दूसरे किस रुकन के साथ सबसे ज़्यादा हुआ है? यानी जो ज़कात का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, क्या वो सबसे ज़्यादा हज के साथ है, नमाज के साथ? नमाज के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़कात पे अल्लाह ताला ने ध्यान दिया है। ओके, इनका जवाब है नमाज के साथ, जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये हमारे स्पॉन्सर है फॉर्चून रिजॉर्ट, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। कुरान मजीद में 30 में से 27 मरतबा ज़कात का तज़किरा नमाज के साथ यकजा आया है। दरियाए सुखनाग के किनारे पे बसा बीरवा काफ़ी खूबसूरत, बीरवा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे दुधपथरी जैसी खूबसूरत जगह भी मौजूद है। अगर आप बडगाम से जाते हैं तो वहाँ से भी रास्ता है, लेकिन अगर आप बीरवा से जाना चाहते हैं तो अरिजल एक और खूबसूरत जगह से होते हुए आप दुधपथरी पहुँचते हैं। वहीं तोसा मैदान की बात करें तो बीरवा से होते हुए आप तोसा मैदान इलाके भी जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ातल लहब व मरअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। अब मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, लेकिन आपको मुझे एक और सूरा सुनाना पड़ेगा। सुनाओगे? हाँ। कौन सा सूरा सुनाओगे? कुल औज़ु बिन्नास। चलिए, ये 2 सूरे और सुनाएगा, हमें से एक गिफ्ट देंगे। चलो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वल वसवास मिनल जिन्नति वन नास। अब आपने 3 सूरे सुनाए, रमज़ान का रोज़ा भी रखा है, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा। चले बिस्मिल्लाह, ठीक है? वन मस्जिद में हसा चाय नमाज हसा परो माशा हसा पकि आज अकिस रोपिस 70 रुपयन हुंद सवाब। ठीक दुरुस्त कुरान, यह हदीस, अत करो इनकार। मगर यम सात यह माह मुबारक रेत द्राव पे तमें काम करान यम काम शैतान करान। अस क्या फायदा आव यह तोबा कर? तोबा कर इंसान तोबस पे रोजन कार बंद गस रोजन। बह वो तुम पन कत बहुत करान कोशिश कुछ सात वन बह अपुज युथ बह ब्रो कुन वातान ये माह मुबारक कसम तो अगर अपुज वनो मे बसान वन बह कर पन्नस पानस सत ज्यादती बहुत ना यह अपुज वन वह कह बह वन तुम पन कत मे त्रोव अपुज वन बहुत यहान वनकस गुस बस ये एज मज बारी ताला गो सान गुनहन कर मगफिरत मगर अस मगफिरत मरने किस आनस तान रोजन अथ पे नस्फ दूल खाब बह वन यह वसूख सान वारिया लूक दूल खाब आज दह लकट अजकन दोहन मज ये दूल खाब रोजो अस क्या फायदा नारि जहनमुक नार बन ये यड़ मज बहुत पान मे पान प्रॉब्लम मगर कसम तमिस वहदुल्लाह शरीक सुंद यम पौध कोर्मुत यन पे बह रोजा रोदुस मे बासान सो प्रॉब्लम मे रेतस मज ग कुन गब ग गलत कम करनस बारी ताला दिवान मौका यह सुधर आज दिवान मौका पगह दिवान मौका कल ये लास्टस सुधर कह तेल अमिस ग सोदी नल वन वनकस रहमतुक रेत बहुत नमन यमि प्रोग्राम कि वसात नमन जवान वन तुम करू यह ड्रग्स मसल नशे कह चीज यह इस्लामस खिलाफ यह सह रेत इस रहमतुक रेत ये रहमत किस रेतस मज अगर यछो बनो पक मुसलमान इंशाअल्लाह रहमान यम नशे वशे त्रो शुक्र गुजार तुंद तो योतन यम प्रोग्राम कि वजह सत्य बोजान वनकस यह तो यह ड्रग्स वग्स चरस कह शराब कह नशे यम नशे यम त्रावन और यम नशे त्रावन सत बनान यम मोमिन तो मुसलमान। असल बेहतरीन कत बह कर पन्निस टीमस गुजारिश कि यमन दियो गिफ्ट
یِم چھِ سٲنۍ سپانسر سٹار نایٹس ریسٹورنٹ اینڈ ریزورٹ تُہنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ اکھ دۄہ. میرا نام ہے قاری عبدالحمید. قاری عبدالحمید. بالکل. میں ایک قاری بھی ہوں, تو سبحان اللہ میں اس کے ساتھ ساتھ دہلی میں بھی میں نے کمپٹیشن لیا ہے, تو اس میں دہلی کمپٹیشن میں کم سے کم مجھے 10ویں یعنی کہ پوزیشن آئی ہے, جس میں ہم کم سے کم 120 کینڈیڈیٹ تھے. اوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت. ممنون ہوں میں آپ کا. آپ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے, ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھیں گے اور ایک پیارا سا تحفہ ہماری طرف سے, ہمارے اسپانسر کی طرف سے آپ کو. بسم اللہ. بیسک سا سوال ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے روزے ہم پہ فرض ہیں. اسی طریقے سے اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں, جس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا زکوٰۃ فرض ہے یا نوافل ہے؟ ہاں بالکل, یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے, کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. کیا ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے یا کچھ کنڈیشن؟ نہیں, جو اس میں جو مستطیع ہو, جو اس پر فرض ہے. جن کے پاس صاحب نصاب, جن پر صاحب نصاب ہو, بالکل, جن کے پاس بہت سارے دولت ہو, جس میں یعنی کہ اس کا جو 20واں حصہ نکلے یا 5واں حصہ نکلے, ہر مسلمان پر فرض ہے. بالکل صحیح جواب. زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے, وہ نوافل نہیں ہے. تو 2.5% زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ہمارے اسپانسر ہے خیبر سیمنٹ, ان کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ. آپ نے سوال کا صحیح جواب دیا, بہت خوبصورت آپ کی قرات تھی, تو اس لیے یہ 2 تحفے آپ کے لیے. شکریہ, ممنون. قرآن مجید میں حلال کمانے پر زور دیا گیا ہے اور صاحب ثروت ایمان والوں پر زکوٰۃ فرض ہے. بس کران واز کٲم. چلو یہ دلچسپ چیز. وۄنۍ چھِ آز ماہِ رمضان چلان, ماہِ رمضانس منٛز اکھ وازٕ کیٛاہ چھِ کران روزدٔری منٛز؟ کِہیٖنۍ حظ, آز آسان بِہِتھ. آز آسان بِہِتھ. بِلکُل حظ. اچھا. صرف کران اتھ عرفہٕ دۄہ رنان ماز کوینٹل 2-4, پتہٕ یِوان آسان تہِ آرڈر. اچھا, ماز کوینٹل 2 رنان عرفہٕ دۄہ, ماز کوینٹل 2-4 بیٚیہِ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام زہرا روف ہے. کیا کرتے ہو آپ, کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں پڑھتی ہوں 5th کلاس میں. 5th کلاس میں, ماشاء اللہ. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزہ رکھا ہے؟ ہاں رکھا ہے, ماشاء اللہ. تو رمضان میں کیا کچھ اسپیشل کرتے ہو آپ؟ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. آپ کیا اسپیشل خاص کرتے ہو اس مہینے میں؟ پیسے دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں. اچھا, اور افطار سحری میں کیا کچھ کھاتے ہو, کیا پسند ہے آپ کو؟ تربوزہ وغیرہ, کھجور بھی کھاتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, ٹھیک ہے؟ اگر آپ صحیح جواب دو گے تو وہ ان کے پاس جو گفٹ ہے نا, اس میں سے ایک گفٹ آپ کو دیں گے, ٹھیک ہے؟ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ روزہ مسلمانوں کو رکھنا ضروری ہے, مسلمان پہ فرض ہے, ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے. تو آپ بتا سکتے ہو کہ قرآن کے مطابق زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے زکوٰۃ کا؟ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہ کرے. کن کی مدد کرنی چاہیے؟ غریبوں کی. اچھا, پہلے مجھے آپ یہ بتاؤ زکوٰۃ کون دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے؟
हम देते हैं ज़कात गरीबों को, जिनके पास माल कम होता है तो उनको हम ज़कात देते हैं। किस लिए? क्यों उनकी मदद कर सके हम, और जैसे हम भी खाना खाते हैं वो बेचारे खाना नहीं खाते हैं, इसलिए हमें उनको इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि हम ज़कात दें। तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सोचा नहीं था कि ये सही जवाब दे पाएंगे, लेकिन इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसीलिए गिफ्ट के हकदार बनते हैं। तो ये हमारे स्पॉन्सर है कंवल फूड एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से इनके लिए एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। रोज़दरी मस क्युथ रोज़ा कार? रोज़दरी मस रोज़ान शुक्र अल्लाह ताला सुन, कार कम मगर बरकत से ज्यादा। माशाअल्लाह, ये वारिया खूबसूरत का, बिल्कुल वारिया खूबसूरत का, कार कम मगर बरकत से ज्यादा। बिल्कुल। तो क्या खास शु करना यात रहतस यत मज अस करान कम, अस चवान दोस्त रेडी अख सु बचत। अच्छा, तथ हत खान शाम घर शुर खतर फ्रूट, तम खत इफ्तियार करान, तो अख बचान जिस्मानी हिसाब तक बचान, तो बे शुर तक शाम खुश। वह तो बसान ये रत बाद त्रो तुम सिगरेट चे? बिल्कुल करो तल वाद आज क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कुरान शरीफस मज सदकुक जिक्र वारिया कर, मगर अख सदकु सु यथ पे तरजीह दिन आम सह वोनमुत कि यह जरूरी ये सदक, यह दिन दिन ये सदक, सह गो सदक ज़कात फितर। ज़कात सह ज़कात ज़कात फितर। अच्छा, तो वन सदक ज़कात, तो ये कह रहे हैं कि वो ज़कात है। ज़कात ज़कात मुसलमान पे फ़र्ज भी है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे स्पॉन्सर इम स्पॉन्सर जैम कैश वीकलीज प्राइवेट लिमिटेड तीन तरफ आख तोहफा कर। शुक्रिया। कुरान मजीद में ज़कात का तज़किरा 30 बार आया है, लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अरबी ज़बान में ज़कात का मफ़हूम लफ्ज़ के इस्तेमाल के पस मंज़र में बदलता रहता है। ज़कात एक ऐसा सदका है जो हर एक मुसलमान के मालो दौलत में से एक छोटा सा हिस्सा ज़कात के मुस्तहिक लोगों पर खर्च करना वाजिब है। बेरोजगारी ये तमें क्या शुक्र बह कर मे ठीक कम बस पन काम तो असल पे जानान कम ज्यादा जानान बह शुक्र कर खुदायस कुन क्या लुक वनान कि आजकल बेरोजगारी कार चलान लुक वनान वारिया सही कत मम तमें कहें मगर बहुत पे काम खुश मत अल्लाह ताला सोज मे यह चाहे बह 100 जना, चाहे बह 3 सास जना, चाहे बह 4 सास जना, मजी जन 5 सास बह कर शुक्र खुदायस बह मगर जाना कंटिन्यू ये बह घर नीरा बह जाना बह कर ना शुक्र कर टोली कहें ये मैं स्टार्ट मे कोर्मुत पान वन पान मे गई 2 वरी करान मजूर फेर गम गाँव पत गाँव ये स्टार्ट कर मे जुनमुत स्टार्ट 1.5 रपये दोस आटोस मज तमन दोस मे बजाज आटो पे वारा गो सीनियर गोस बह जना बह 3 सास 4 सास 20 सास जेन मे कुछ सात दोस वक्ती विज मगर कुछ दोस जेना कहें मगर रुकान काम मज कहें शुक्र करा बारी ताला चाहे कम जना चाहे शुक्र करा खुदा वनकन रोजदरी चलान तो रोजदरी मज क्युथ रोजान हिसाब किताब मार्केट बाकी मार्केट डाउन क्योंकि लोकन तमें आय पोस कि डाउन सारी चीज वनान कि रोजदरी मज हसा मंडी वाल खला रेट यह खसान कि गसान ऑटोमेटिकली रपि मुझ गसान 30 पोस अप रेट मीडियम मज माह रमजानस मज मत अगर रेट टमाटर किलो सन फॉर एग्जांपल टमाटर किलो सन 10 पे माह रमजान वाला तुम कर कोशिश कनस 20 यह सही कट तक खसान रेट खसान माह रमजानस पे। आपका नाम? मलिहा। आपका नाम? आयशा। आपका नाम? बिस्मा। अच्छा, आप तीनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, माशाल्लाह। तो अभी रमज़ान के महीने में आप तीनों ने रोज़ा रखा है? यस। रखा है, माशाल्लाह। तो क्या खास करते हैं आप? क्या आप खेलने कूदने जाते हैं आजकल? ज़्यादा क्या थोड़ा कम हो गया रमज़ान में? कम हो गया? कम हो गया। चले आप, अब हम आपको एक छोटा सा तोहफा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ सुनाना पड़ेगा। तो कुछ नात शरीफ सुना सकते हैं? चले सुनाए, बिस्मिल्लाह। या मन सल्लैता बिकुल्लिल अंबिया या मन फी कल्बिका रहमतुल लिल
أشياء من ألقيت قلوبا بإسلام يا حبيبي يا شفيع يا رسول أمي وأبي سألتك سعيني صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيتك سلامي ودعائي محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد باقی وسلام. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت آپ تینوں نے مل کے سنایا. لیکن ہمارے پاس گفٹ ایک ہے, اب آپ دیکھنا آپ کس طریقے سے ان کو بانٹیں گے. یہ ایک تحفہ رائل کنسپٹ کی طرف سے آپ کے لیے, یہ ہمارے اسپانسر. اب یہ وہ خود دیکھ لیں گے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے, لیکن اس میں بیان کیے گئے بیشتر حقائق جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں. دیکھیے قرآن اور سائنس پہ مبنی یہ سیگمنٹ. اللہ رب العالمین ہے اور قرآن مجید میں بکثرت کائنات کی وسعتوں کی بات کی گئی ہے. اس سلسلے میں السماء, السماء و دنیا, السماوات, سبع سماوات کا کئی بار تذکرہ ہوا ہے. عربی میں سما سے مراد آسمان ہے اور بیشتر علماء نے سماوات کو آسمانوں سے تعبیر کیا ہے. جدید انٹرپریٹیشنز کے مطابق قرآن میں جہاں سما کی بات آئی ہے وہ آسمان ہے, لیکن جہاں سماوات کا تذکرہ ہوا ہے وہ وسیع کائنات میں موجود بکھرے کاسمک سسٹم سے تعبیر ہو سکتے ہیں. لیکن میں اس وقت السما یعنی آسمان کے حوالے سے قرآن اور جدید سائنس کی بات کروں گی. جدید سائنس کے مطابق آسمان زمین کے ارد گرد کی فضا کی سرحد ہے, جس میں 78% نائٹروجن, 21% آکسیجن کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ, ارگان, ہیلیم اور کئی گیسز موجود ہیں. محتاط اندازے کے مطابق زمین کی فضا سطح زمین سے لگ بھگ 10,000 کلومیٹر تک ہے. سائنسدانوں نے درجہ حرارت اور گیسوں کی موجودگی کی بنیاد پر فضا کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. زمین سے اوپر 12 کلومیٹر کی بلندی تک پورے ماحول کا 75% ہے اور 99% پانی کے بخارات کے ساتھ اسے ٹراپوسفیئر کہتے ہیں. اس کے بعد 50 کلومیٹر کی پرت تک اسٹریٹوسفیئر کہلاتی ہے, جس میں اوزون لیئر ہے اور اسی حصے میں سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں جذب ہو جاتی ہیں. لمبی مسافت طے کرنے والے جہاز اسی پرت کے نچلے حصے میں اڑان بھرتے ہیں. اس کے بعد 85 کلومیٹر تک میزوسفیئر ہے, جہاں درجہ حرارت -90 تک ہو جاتا ہے اور اسی پرت میں میٹیریوز زمین کی طرف آتے ہوئے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تھرموسفیئر کی موٹی تہ ہے جو 600 کلومیٹر تک جاتی ہے. سورج کی سخت شعاعوں کی وجہ سے اس پرت کی اوپری تہ پر 2500 ڈگری کا درجہ حرارت ہوتا ہے. یہی وہ پرت ہے جہاں زمین کی مغناطیسی قوت سورج کی شعاعوں سے جل کر طلوع آفتاب کی نمائش کرتا ہے. اسی پرت کے نیچے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن موجود ہیں جو زمین سے محض 400 کلومیٹر کی بلندی پر متحرک ہے. پانچویں اور آخری پرت ایکسوسفیئر کہلاتی ہے, جس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ذرے ہوتے ہیں اور یہیں سے زمین کی فضا کائنات کی وسعتوں میں تحلیل ہو جاتی ہے.
زمین سے خلا میں بھیجے گئے مصنوعی سیارے اس پرت میں متحرک ہو کر انسان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب یہ سوال، آسمان نیلا کیوں ہے؟ سائنس کے مطابق یہ ریلی اسکیٹرنگ کی بدولت ہے، جس میں مختصر ویو لینگتھ کی نیلی شعاعیں فضا میں زیادہ بکھرتی ہیں بجائے لمبی ویو لینگتھ والی سرخ شعاعوں سے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ زمین کی فضا سے باہر انسان کے علم میں کوئی روشن آسمان اس لیے نہیں ہے کہ وہاں سورج کی شعاعوں کو بکھرنے کے لیے کوئی میڈیم موجود نہیں ہے، لہٰذا زمین سے باہر کائنات کی وسعتوں میں گپ اندھیرا ہے۔ انڈین اسپیس اسٹیشن کے خلاباز زمین کو دیکھتے ہیں تو ایک نیلی دنیا دکھتی ہے، باہر کی طرف دیکھتے ہیں تو پوری کائنات کی خلا اندھیر نگری ہے۔ چاند سے زمین کا آسمان بھی کالا لگتا ہے۔ اب تو واضح ہے کہ زمین کی فضا کی بدولت ہی یہ سیارہ انسان کے لیے زندگی کا باعث ہے۔ فضا سورج کی خطرناک شعاعوں کو روکتا ہے، میٹیریلز کو جلا دیتا ہے، دنیا کو مختلف موسم میسر کرتا ہے اور بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے آسمانوں کے حوالے سے کیا باتیں 1400 سال قبل دنیا کو بتا دی۔ سورہ انبیاء کی 32ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، یعنی یہ چھت دنیا کو یووی ریز، سحاب ثقب اور گرین ہاؤس ایفیکٹ سے بچاتی ہے۔ سورہ قاف کی 6 آیت میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا انسان اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتا کہ ہم نے یعنی اللہ نے اس کو کیوں کر بنایا اور سجایا اور اس میں کہیں شگاف نہیں۔ سائنس بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ مختلف پرتوں میں درجہ حرارت اور مختلف گیسوں کی کمپوزیشن کے باوجود آسمان ایک یونٹ ہے جس میں نہ شگاف ہے اور نہ کہیں کسی قسم کی توڑ پھوڑ۔ گیسوں کے بیچ ایک گریویٹیشنل بیلنس ہے۔ جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔